السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قال الله تعالى في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے دور پرفتن اور مسلمان۔ ہمارا موضوع ایسا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر امت کو فتنوں کا سامنا بہت ہے۔ ایک دن کا سورج طلوع ہوتا ہے، ڈوبنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا فتنے آتے ہیں۔ سو کر اٹھتے ہیں تو صبح ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے۔ بڑی اہم باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں کیا کہا، غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کا حال ایسے ہوگا، صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا۔ ایسی حالت آئے گی۔ اور فرمایا، شام میں مومن، صبح میں کافر۔ ایسی دلوں کی حالتیں بدلتی جائیں گی، ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج کے اس زمانے میں پورے عالم اسلام میں خصوصاً ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم مسلمانوں کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ابھی جانتے ہیں فتنے ہر جگہ ہیں، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ علماء بھی اس میں ہیں، عام آدمی بھی ہے، بچے، عورتیں، بوڑھے، شاید انسانی طبقہ، زندگی کا کوئی بھی طبقہ فتنوں سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں اپنے گفتگو سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ میں اور آپ حصیر پہ بیٹھے ہیں نا، حصیر کی وہ جو تاگا ہوتا ہے کاٹ دیے تو کیا ہوتا؟ آپ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ کاڑیاں نیچے گرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دلوں پر فتنے ایسے پیش کیے جائیں گے جیسے حصیر کی کاڑیاں گرتی ہیں، ایسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے فتنوں کی بارش ویسے ہی ہوگی جیسے بارش ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آگے بڑھا کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور کون سا دور؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے آپ نے فرمایا، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تاریخ انسانی کا سب سے بہترین زمانہ بھی فتنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ یہ حدیث سنیے۔ حضرت عروہ رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سنا، میں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ میں سمجھتا ہوں میرے موضوع کی سب سے اہم حدیث یہی ہے۔ کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھا۔ اور آپ نے قیامت تک یہ بتایا کہ مکہ مدینے میں پلیگ بیماری بھی نہیں آئے گی، دجال بھی داخل نہیں ہوگا، ماشاءاللہ۔ ایسے آپ نے جو ہے اس کی حفاظت کے بارے میں بتایا۔ مگر دیکھیے وہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے کیا کہا؟ اے صحابہ کی جماعت، مجھے جو نظر آ رہا ہے کیا تم کو نظر آ رہا ہے کیا؟ آپ نے ایسے ہی فرمایا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں مدینے کے ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مدینے کے گھروں کے درمیان میں آسمان سے فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ مدینے کے
گھروں کے درمیان میں فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ کیسے نازل ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے بارش کے قطرے ہمارے آنگن میں پڑتے ہیں، گھر پہ پڑتے ہیں، ویسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے میں مدینے کی صحابہ دی پر فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ انسانی کا سب سے بہترین زمانہ، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے آسمان سے گر رہے ہیں۔ آج ہم کہاں ہیں؟ تقریباً اللہ کی نبی کے انتقال کے تقریباً 1440 سال گزر چکے ہیں، اور یاد رکھیے آج کیا دن ہے؟ 19 دسمبر اتوار کا دن ہے، سمجھ رہے نا؟ 20 دسمبر 19 دسمبر سے برا ہوگا۔ اللہ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا 2021 کے سال سے 2022 سال کا سال اور بدتر ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھ جائیے کہ ہم جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں فتنے قدم قدم پر آئیں گے۔ حضرت حجاج بن یوسف، جانتے نا حجاج کو، بہت ظالم تھا، سینکڑوں صحابہ کو اس نے قتل کیا۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ جا کر شکایت کرے کیا یہ اتنا ظلم کرتا ہے انہیں، تو اس موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگو میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، آپ نے قسم کھا کر کہا، لوگو یہ جملہ سنیے اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، ہر آنے والا دن کل گزرے ہوئے دن سے برا ہوگا۔ آپ نے ایسے فرمایا تھا، آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مکمل طور پر برا ہوگا۔ معزز حاضرین، جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اپنے قدم قدم پر فتنوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ دیکھیں گے آپ، دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے، فتنوں کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے۔ یہ فتنے کہاں سے شروع ہوئے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فتنہ شروع کرنے والا ابلیس اور شیطان تھا۔ یہ فتنہ جس نے بنیاد ڈالی، فاؤنڈر سمجھیے فتنوں کا، کون تھا؟ شیطان تھا۔ اللہ بولا، اے ابلیس جا کے سجدہ کر آدم کو۔ بولا تو مجھے مٹی سے جو پیدا کیا سو مٹی سے اسے آگ سے پیدا کر کو، آگ کو جا کے مٹی کے سامنے جھکو، بولتا یہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ فتنہ، یہ ہے تکبر کا فتنہ، یہ ہے حسد کا فتنہ۔ یہیں سے مکمل طور پر دنیا میں فتنے شروع ہوئے اور آگے بڑھی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اسی حسد کے فتنے کی وجہ سے آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا، یہ فتنے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے دنیا میں شرک جو پھیلا نا، اس کے دو اسباب ہیں، یہ غور سے سنیے بات۔ دنیا میں شرک کا فتنہ جو پیدا ہوا، اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک ہے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، چڑھانا ان کو، دوسرا فوٹو۔ شیطان جا کے قوم نوح کے پاس بولا، نیک لوگ ہیں نا، ان کو کیا کر تو ان کے فوٹو بنا کر تمہیں رکھ لو، اسٹیچو بنا کر یاد کرتے رہو ان کو۔ اور وہ نیک لوگ مرتے ہی لوگ کیا کرے، اپنے درمیان میں بیٹھ کر ان کو پوجنا شروع کر ڈالے۔ آج بھی ہم دیکھتے نہیں اولیاء اللہ میں کیا کیا غلو کر رہے ہیں، بولتے ہیں عبد القادر جیلانی غیب جانتے، فلاں وہ کرتے، فلاں وہ کرتے، لوگ پاواں چاٹتے ہیں، تھوکا تو چاٹتے۔ دیکھیے نیک لوگوں میں غلو کرے، فوٹو پکڑے، اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شرک کی بنیاد آتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قصاب کے دکان میں چلے جاؤ، وہاں گئے تو کیا کیا، ایک آدمی ہریا ڈبٹا بن لگا ہے، فوٹو رکھا ہے، کیا ہے، میرے پیر کی فوٹو ہے۔ دیکھیے پھر یہی فوٹو کی وجہ سے دنیا میں شرک پیدا ہوتا ہے۔ تاج محل کی فوٹو رکھیں آپ، تاج محل میں خبر ہے، دیکھیے یہ سب کیا ہے، یہ فوٹو کی وجہ سے، نیک لوگوں میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی کیا ہوتا ہے، دنیا میں شرک کا فتنہ آتا ہے۔ آج بھی کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اجمیر شریف کے فوٹو رکھ لے کو سے چومتا، کیا بولے تو خواجہ سے محبت ہے، کہتے دیکھیں فتنہ، یہ فوٹو کا فتنہ، یہ شرک اور نیک لوگوں میں غلو کرنے کی وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرک کے فتنے میں، کفر کے فتنے میں مبتلا ہوئی قوم کو ہلاک کیسے کیا، ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ پورے حضرت نوح کا بیٹا بھی سمار لے چلے گا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں فتنوں کی تاریخ اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں تو اور ایک فتنے کی تاریخ ہے کیا، عورتوں کا فتنہ۔ یہاں ہم خواتین ہیں، یہ بات بول کر ان کو مطلب کم کرنا مقصد نہیں ہے۔ عورت کی اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی، لڑکیوں کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، وہ معاشرے کے لیے رحمت نہیں بلکہ معاشرے کے لیے زحمت بن جاتے ہیں۔
کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی عورتوں کو بولا مسجد کو گئے تو ذرا پردہ کر لے کو جاؤ بولے، لیکن یہ لوگ کیا کرے، بن ٹھن کو جیسے ہماری خواتین شادی میں جاتی نا ویسا گئے انہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مبتلا کر دیا۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے عورتوں میں فتنہ اگر شروع ہوا تو بنی اسرائیل میں ہوا۔ یہاں دیکھیے یہ عورتوں کے فتنے کی جڑ کہاں ہے؟ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ علماء یہ بھی ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں فتنے بڑھتے گئے، زیادہ سوال کرنا، لوگ کیا ہے علماء جب آ گئے تو عمل کرنے کا سوال نہیں کرتے، خالی بیکار سوال کرتے۔ یہ بیکار سوال کرنا بھی یہ بھی فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم آگے بتاتے ہیں کہ فتنے کیا کیا آتے ہیں، تقریباً 20-25 قسمیں ذکر کیا ہوں میں، وقت میرا جتنا ساتھ دے گا ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے مجھے جو معلوم ہوتا ہے یہ معاشرے میں ہمارے جو بدعت سب سے پہلے جو فتنہ پیدا ہوتا ہے یہ بے عملی کا فتنہ ہے۔ ہمارے پاس خطبے ہوتے، ہمارے پاس دروس ہوتے، یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کرتے، جتنی چیزیں بھی سنتے مسجد کے گیٹ کے اندر ہی جھڑک ڈلتے اسے، باہر گئے تو سمجھتے ہم آزاد ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے مسجد میں جب آتے آپ کی دل کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ ایک سکون جیسا ملتا ہے۔ اگر آپ کی پوری زندگی مسجد میں رہ جیسی بن گئی تو سمجھ جائیے زندگی میں کتنا سکون آئے گا۔ لہذا یہاں جو آپ سنتے ہیں سب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت صحابہ اکرام کیسے تھے؟ ماشاءاللہ ایک بات بتا ڈلے تو اس پہ زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ابو بکر نماز پڑھے؟ ہاں۔ صدقہ کرے؟ نماز جنازہ میں گئے؟ مریض کی عیادت کرے؟ نبی جو بھی نیکی پوچھتے ہیں ابو بکر بولتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، ہمیشہ اوکے بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر یہ نیکیاں تم نے جو کی ہیں نا اگر کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں چلے جائے گا۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میری امت میں آپ کی امت میں سے کون ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ جانتے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ اور جنت کے دروازوں کے پاٹک کے درمیان میں نے بتایا تقریباً 1300 کلومیٹر کی دوری، اتنے چوڑے ہیں دروازے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھے امید ہے میری امت میں سے تم وہ ہو جو جن کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری، کتنے عمل کرتے تھے وہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے۔ آپ کیسا آج نماز پڑھ لیتے فتنے میں مبتلا ہو جاتے؟ نہیں، آپ تہجد کی نماز کی عادت ڈالے تو ہمیشہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں کیا کرے ایک دن تہجد پڑھے چھوڑ ڈالیں، برا خواب دکھا ان کو۔ عبداللہ ابن عمر کو نبی کے پاس آئے، بولے برا خواب دکھا ہے ان کو، کن کو بولے؟ نبی سے بولے۔ تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ رات میں نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے حفاظت کر سکتا تھا۔ تو علماء اس حدیث تشریح میں بولتے ہیں برے خواب سے بچنا ہو تو تہجد کی پابندی کرو۔ اللہ برے خواب سے بچنا ہو تو کیا کرنا؟ تہجد کی پابندی کرنا۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بتایا ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، کتنے ہوئے؟ 8۔ اور یہ ظہر کی 4 رکعت کتنے ہوئے بلا کو پورے؟ 12۔ بولے جو آدمی اس کو پڑھ لیتا جہنم اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ کتنی بڑی خوشخبری۔ تو ام حبیبہ کہتی ہیں نبی کے یہ الفاظ سن کر کبھی میں جو ہے مدینے میں جو ہے یہ 8 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نماز جنازہ پڑھے تو 1 پہاڑ کا ثواب، معلوم نا، اگر تدفین میں چلے گئے تو 2 پہاڑ کا ثواب۔ ابن عمر کیا سمجھ گئے تھے؟ نماز جنازہ میں چلے گئے تو وہ ثواب مل جاتا سمجھ گئے تھے۔ ایک دن ابو ہریرہ بولے ابن عمر یہ تدفین میں جائے تو 2 پہاڑ کا ثواب ملتا سو۔ کیا افسوس تھا حضرات صحابہ اکرام کو، مدینے کے سرزمین پر مال کر بولنے لگے اللہ کتنے پہاڑوں کا ثواب چھوڑ دیا نا میں، ایسا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے آج ہمارے اندر بے عملی کا فتنہ بہت ہے۔ ہم مزے کے لیے سنتے تو بہت ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ کیسے مثال دیتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ، ہمارے پاس معلومات کم رہ کر عمل زیادہ رہنا۔ کیسا اس کی مثال؟ آٹے میں نمک کتنا ڈالتے؟ آدھا اسپون، اتنا علم
آٹے اتنا یہ عمل علم رہا تو بس عمل کتنی طرح ہونا آٹے کی طرح، لیکن ہمارے پاس الٹا ہے، علم کتنا ہے آٹے کی طرح ہے، اور جو ہے ہمارا عمل نمک کے جیسا ہو گیا ہے ایسے. تو یہ بے عملی کا فتنہ، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، میری امت سے نمازوں میں توجہ اٹھا لی جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، مغرب میں امام صاحب پہلی رکعت میں کیا پڑھے ہم نے یاد نہیں رہتا ہے، خطبہ کیا دے، بیان ٹاپک یاد نہیں رہتا، ذرا خود سوچ کو بولتے ہوں کہتے یہ ہمارا حال ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میں نمازوں کا حال ایسے ہو جائے گا، تم جا کر دیکھو گے توجہ سے نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا. آج حل یہی ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پوری کاروبار کی پلاننگ نماز میں ہو رہی ہے. ہم نماز میں کھڑے ہیں، بیوی کی محبت ستا رہی ہے. ہم نماز میں کھڑے ہیں، بچے یاد آتے ہیں، برابر نماز کے وقت بچے کو چاکلیٹ دینا نہیں دلل جاتے، گئے اللہ کی محبت جا کے بچوں کی محبت کا فتنے میں گرفتار ہو کے ایک نماز چلے گئی. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا، اسی طریقے سے ہمارے پاس اور ایک فتنہ ہے بدعت کا اور بدعتی علماء کا فتنہ. آج آپ دیکھیں گے سنتیں اتنی ہیں، اس پہ عمل کرنے ہماری زندگی ناکافی ہے. ان سب کو چھوڑ کر کے لوگ بدعت میں پڑے ہیں. اللہ کے نبی بولے اذان کے بعد درود پڑھو، بولا تو اذان سے پہلے درود پڑھتا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا کرو، نہیں ویسا نہیں کرنا. اور آپ بدعت کیا جانتے ہیں؟ بدعت کیسے معلوم ہے؟ ہمارے استاد محترم عبداللہ حیدرآبادی حفیظ اللہ بڑی اچھی مثال دیتے. کیسا بولے تو ایک بڑے پیالے میں دودھ رکھا ہے، اس میں رتی پیشاب ڈالے تو کیا ہوتا؟ آپ پیتے اسے؟ نہیں پیتے. ایسا ایک طرف عمل کرتے جا رہے ہیں لیکن بدعت ہے ساتھ میں، قبول نہیں ہوگا عمل. آپ تھکے ماندے رہیں گے، پھٹی تلی میں بھرے تو کیا ہوتا؟ باہر جاتے ہی رہتا. ویسے آپ عمل کر لے کے اگر آپ کے پاس اگر سنت نہیں ہے تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. دیکھو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے. کہاں بیٹھے ہیں؟ مجاوی میں. ایک آدمی آتا ہے، نماز فجر سے پہلے کتنی سنت ہے؟ 2. انہیں کیا کر دلیا 2 رکعت پڑھ کو اور 2 رکعت پڑھنے اٹھائیں گے. پڑھیا خاموش رکھے انہوں. بولے کیا پڑھے تھے تمہیں؟ بولے بڑا اچھا دکھا مجھے. بولے آنا. تو حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یعذبک علی خلاف السنہ. تم 2 رکعت پڑھ کے تھکے نا، اللہ کا عذاب ملے گا تمہیں. کیا معلوم ہوتا ہے؟ بدعت اگر ہے تو یاد رکھو ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. یہ بدعت کے فتنے کو اپنے زندگیوں سے نکال دو، سنت پہ چلو. یاد رکھو سنت خالی میٹھا کھانے کا نام نہیں ہے، سنت خالی امامہ بننے کا نام نہیں ہے. نبی نے جو زندگی گزاری، زندگی کے ہر گوشے نبی کو یاد رکھنا، یہ اصل میں سنت ہے. لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں بدعت کو اپنے زندگی سے جب تک نہیں نکالتے. آپ دیکھتے ہیں اسی بدعت کے فتنے نے امت کو توڑ کے رکھ دیا. آج دیکھتے ہیں اس پر پابندی لگی، وہاں لڑائیاں ہو رہی. کیوں ہو رہے؟ اگر پوری امت سنت پہ آ گئی تو کیا ہوگی؟ امت میں اتحاد آئے. آج بدعت میں پڑھنے کی وجہ سے امت میں 73 نہیں 730 فرقے بن کر نعوذ باللہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آج ایک فتنہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کا فتنہ. اللہ اکبر. آنکھوں کی حفاظت میں تو سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. آج قدم قدم پر موبائل کھولو، یوٹیوب میں جاؤ، وہ 10 سیکنڈ کا دیتا، اس میں عورت کی تصویر. کہیں بھی جاؤ یہ بے حیائی کا فتنہ تو ایسا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ کوئی مسلمان اگر بچ گیا تو علماء بولتے ہیں زندہ ولی نے. اللہ اکبر. ہماری نوجوان نسل کالجوں میں پڑھ رہی ہے، اگر انہیں پڑھ کے اپنے ایمان کی، اپنے جو ہے عصمت و عفت کی حفاظت کر لیا، وہ نوجوان لڑکا ولی ہے. اگر کوئی لڑکی وہ کالج میں پڑھتی ہے، اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہے، وہ اللہ کی ولیہ ہے انہیں. لہٰذا بے حیائی کا فتنہ کیسے عام ہو رہا ہے؟ ایک تو کیا ہے یہ فلم گانے ٹک ٹاک میں کیا بولوں، ایسی حالت ہے بے حیائی کے فتنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں فتنے زیادہ ہوں گے، زنا عام ہوگا. آج کیا کریں ہم؟ زنا کو آسان کر کے نکاح کو مشکل کر ڈالیں. آج وہ چھوڑا ہے زنا کرنا آسان ہے، نکاح مشکل کر ڈالیں. اور بزار کی روایت میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوگا؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی پورے سب کے سامنے گدھے گدھیوں کی طرح نعوذ باللہ زنا کرے گا، سب کے سامنے. آج وہ اتنا ہو رہا ہے. ہماری نوجوان لڑکی لڑکیاں بس اسٹینڈوں میں کھڑے ہو کر کس کر رہی ہیں؟ یہ سب کر رہے ہیں. اگر ہمیں ان کو جا کو روکنے گئے تو ہماری جان کی آفت آتی ہے. آج
اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں زنا عام ہو جائے گا، کھلم کھلا ہوگا۔ اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے، بہتر ہے وہ ایسے ہوگا روڈ پر زنا کریں گے، اس وقت وہاں چلنے والا کہے گا ذرہ دیوار کے پیچھے جا کر کر لے تو کتنا اچھا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ پتہ نہیں ہماری نسل یہ زمانہ دیکھیں گے تو کیسے ہمارے بچوں کی حفاظت ہوگی۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہلاکت کے یہ آلے، ان سب کو دے کر اگر میں یہ کہوں میرے گھر میں عائشہ پیدا ہو جائے، میرے گھر میں فاطمہ ہو، میرے گھر میں ابو بکر عمر ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بے حیائی کا فتنہ عروج پہ ہے۔ میں تو بولتا ہوں یہ بے حیائی کے فتنے سے کون بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہماری عورتیں کتنی جو ہے بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہیں، عورتیں برقع پہن لیتی ہیں لیکن چہرہ نہیں چھپاتی ہیں۔ یہ بے حیائی کا فتنہ عروج پر ہے آج۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، پیر زنا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غلط چیزیں دیکھنا، دیکھو۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ ٹائپنگ کرنا، فیس بک میں، انسٹاگرام میں جا کے لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ پیر کا زنا کیا؟ کسی لڑکی سے پارک میں جا کے ملنا، یہ پیر کا زنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے یہ آنکھ کیوں دیے؟ کائنات میں غور کر کے اللہ کو پانے کے لیے۔ یہ ہاتھ کیوں دیے؟ اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے دیے۔ یہ پیر کیوں دیے؟ مسجد میں ایک طرف چل کر جانے کے لیے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہنے کے لیے چیزیں نہیں دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج عورتوں کا فتنہ بھی بہت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مردوں کی تربیت تو ہو رہی ہے مگر عورتوں کی تربیت نہیں ہے۔ آج ہماری عورتوں کے گود کیا ہے؟ تعلیم سے خالی ہیں۔ ان کو نہیں معلوم لا الہ الا اللہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ عورتوں کا فتنہ آج بہت برے انداز سے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ کیسا پھیل رہا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ غیر شادی شدہ بچی اگر 10th میں پاس ہوگی تو اینڈرائڈ فون دلاتے اسے، ہلاکت کا آلہ۔ سب سے پہلے اپنے بچیوں میں تقوی پیدا کرو، بولو دیکھو ماں تمہیں کہاں بھی گئے تو اللہ تم نہ دیکھتا ہے۔ اگر یہ تقوی پیدا کر کے بعد میں دے تو الگ ہے، کیا بیچ نہیں کرے۔ ان کو شادی سے پہلے اگر آلہ دیتے ہیں تو سمجھ جائیں یہ وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اپنا شوہر فون پر دھن لیتی انہیں، آپ جہاں کرو وہ تو وہاں نہیں کرتی انہیں۔ دیکھیے لڑکیوں کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، اور اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیسے سوشل میڈیا کا فتنہ؟ آج ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اس موبائل کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں دیکھو۔ سب سے بڑھ کے یہ فتنہ کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، گندی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ٹک ٹاک میں ایسا تو ہوتا ہے، جا کر دیکھتے ہیں افسوس ہوتا ہے، اس میں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور مسلمان عورتیں برقع اوڑھ کے مذاق اڑا رہی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں آ کر نمازوں میں مزہ ختم ہو گیا۔ سب سے بڑھ کے مسجد میں آئے، جیب میں رکھ لے کا ہے تو کیا ہوتا؟ وائبریشن پہ رکھے ہیں، اوپر سے پکڑتا ہے، حالانکہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سائلنٹ پہ رکھنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ فون کو گھر میں رکھو آئے تو بہتر ہے، یا فلائٹ موڈ میں رکھ لیا تو بہتر ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ بہت برا کر رہا ہے۔ یہ نمازوں میں سکون ختم ہو گیا، نمازوں میں جو مزہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پورا فون سامنے رکھ لیے ہیں، اس میں کالنگ بل کے بتا رہا ہے، پوری توجہ کہاں ہے؟ اس کی طرف توجہ ہے۔ اب دنیا میں بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر برابر بات نہیں کرے تو انہیں اب کیا تھا؟ جھنکا ڈلتا اسے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فون کے فتنے میں، سوشل میڈیا کے فتنے میں پڑے تو اللہ کی بے ادبی ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال دیکھو، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں واٹس اپ۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے تسبیح گن رہے ہیں، وہ گن رہے ہیں ایسا، ساتھ میں جو ہے سامنے موبائل ہے۔ یہ موبائل ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھو نا۔ اگر آپ اس پہ سر پہ چڑھا لے تو یہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا فتنہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں گمراہ فرقوں کا فتنہ بھی بہت ہے۔ کیسی جماعتیں ہیں مسلمانوں میں درمیان میں اسلام کی طرف منسوب، ان گمراہ فرقوں کی وجہ سے مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خالی لڑائیاں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلک کی مسجد، وہ فلاں کتنے لڑائی جھگڑے، ہماری اپنی پوری طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں چلی جا رہی ہیں۔ یہ گمراہ فرقوں کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہوگا تھا۔ انہیں تقدیر کا انکار کرتا ہے، انہیں بولتا اللہ ہر جگہ موجود ہے، انہیں بولتا ہے اللہ تعالیٰ میرے جھبے میں آگا ہے، انہیں بولتا اللہ کتے میں نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ فرقوں کے غلط عقیدے کے فتنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں فتنے بہت بڑھ رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے
یہ فتنے کبھی مسجد سے پیدا نہیں ہونا۔ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگ فتنہ کر رہے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں نمازوں کے بعد درس دے جائے اس میں فتنے کر رہے ہیں، نہیں، یہ مسجد دلوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، مسجدوں کو دلوں کے توڑنے اور فتنہ کرنے کے لیے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ مسجد کے ماحول میں فتنے کرتے ایسے لوگوں کو جہاں تک ہو سکے مکمل طور پر دور رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک فتنہ ہمارے معاشرے میں غیر علماء کو علماء پر ترجیح دینا۔ جیسے دیکھتے ہیں آپ، ٹائی لگا لیا ہے، پینٹ شرٹ پہن لیا، ہم اسے بڑا عالم سمجھ گئے، انہیں جو فتویٰ دیتا وہ کر لیتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک مثال، ایک آدمی جو ہے ایک ڈاکٹر کے پاس کام کرتا ہے، دوائیں دیتا ہے، انجیکشن ڈالتا ہے، اگر انہیں کلینک کھول لے تو بیٹا تو آپ چپکے رہتے ہیں؟ نہیں رہتے۔ کیا دین اتنا سستا ہو گیا کیا؟ کون کیا تو بھی کتاباں پڑھ لے کا کہ اگر کھڑا ہو گیا اپنا یوٹیوب چینل کھول لیا، اس کے ویورز جو ہے لاکھوں کروڑوں میں آ گئے تو انہیں عالم نہیں ہے۔ ہمارے پاس عالم، ہمارے پاس اتھارٹی کون ہے؟ عالم ہے۔ عالم کی جو بات ہوتی ہے وہی صحیح ہوتی ہے۔ غیر عالموں کے پیچھے بھاگیں گے تو فتنے پیدا ہوں گے۔ کیسے کیسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہہ دیا ساڑی پہننا حرام ہے، کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، کچھ لوگوں نے یہ کہا، کیا کہا رمضان کے روزے خدمت خلق کر کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے آتی باتیں ہیں؟ لہٰذا غیر علماء ہمارے پاس کیا نہیں ہیں؟ اتھارٹی نہیں ہے۔ میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں، علماء اتھارٹی ہیں، ہر بات میں ان سے رجوع کرنا، صحیح کیا غلط کیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں اور ایک فتنہ ہے، عشق کا فتنہ۔ عشق سمجھتے نا؟ عشق کسے بولتے بولے تو ایسی محبت جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، اللہ کے لیے بھی لفظ عشق استعمال نہیں کرنا، نبی کے لیے بھی عشق کا استعمال نہیں کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عاشقان رسول اللہ کے عشق میں فنا ہوگا نہیں بولنا۔ اللہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ پاکیزہ محبت ہوتی ہے نا، اور رسول سے جو محبت ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ دونوں کے لیے لفظ عشق کا استعمال نہیں کرنا۔ عشق الہی، عشق رسول یہ استعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ آج عشق کے فتنے میں کتنے لوگ مبتلا ہیں۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ فیس بک میں انہیں میل رہتا، فیمیل بول کے اکاؤنٹ کھول لیتا ہے، آج کر رہے ہیں۔ اتنے عشق کے فتنے میں گرفتار ہیں، میں تو سمجھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ اس سے بچے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ شادی کے بعد بھی گرل فرینڈ بائی فرینڈ رکھ لیے آج۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے جگہ خلا ہوا، طلاق ہوا، کیا بولے تو انہیں ہوا اٹک کو ہے، انہیں موٹی زبان میں اگر بولے۔ یہ عشق کے فتنے نے انسان کو اتنا غارت کیا، اتنا غارت کیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان ایک نئی نویلی دلہن کے ارمانوں کا بھی خون کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہو رہا ہے؟ خلا ہو رہا ہے، طلاق ہو رہا ہے، انہیں لائق نہیں ہے شادی کا، انہیں جو ہے اپنی بیوی کے حق کو جو ہے دینے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عشق کے فتنے میں مبتلا ہو کر ہماری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ہماری لڑکیاں کب بھی دیکھو فون، ہمارا نوجوان کب بھی دیکھو فون، یہ عشق کیا فیس بک میں، انسٹاگرام میں، اور کیا ہے باتیں کرنا۔ اور اتنی ہمت ہے ان لوگوں کو، کیوں؟ ان کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں، ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں، ان کے دل صحابہ کی محبت سے خالی ہیں۔ عشق کے محبت میں کیوں گرفتار ہوئے؟ یہ سیریل کوئی کم نہیں ہے فتنہ، اور اس طریقے سے گانے، یہ ٹک ٹاک، یہ بھی کم فتنہ نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس میں دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ تھیوری، وہ ایک پریکٹیکل لائف میں پوری طرح مکمل طور پر اتر رہی ہے۔ عشق کے فتنے نے امت کو اتنا غارت کر دیا ہے، ہمارا نوجوان قرآن پڑھا تو بولتا پہلے بند کرو اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں تک گیا دیکھو۔ عشق سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، کیا بھی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی، اس کا پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ آپ کیا بیماریاں نہیں سنے؟ یہ ایڈس، یہ کینسر، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اللہ نے بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت رکھی ہے، اسے بولتے قوت مدافعت۔ اگر انسان عشق کے فتنے میں مبتلا ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اپنی بچیوں کو عشق کے فتنے میں گرفتار ہونے سے مکمل طور بچاؤ۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ غیر لڑکی سے محبت کرنا، اجنبی لڑکی سے محبت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام اس وقت ہوتا ہے جب کہ والدین اپنے بچوں کی شادی میں لیٹ کرتے ہیں،
بھانا کی شادی کر کو بھائی کو شادی کر لیتا ہے، کہاں ہے بھئی یہ؟ کہاں بھی دلیلش نہیں ہے۔ بھائی بڑا ہے تو شادی کر لے، کو پاک ہوا تو بعد میں بہنوں کی شادی کرتا۔ وہ بھانوں کی شادی کرنے کے واسطے 35 سال عمر ہو گئی ہے اور 350 گرل فرینڈ کو فیس بک میں رکھ لیا ہے انہیں۔ ایسی حالت ہے قوم کی، حالانکہ ایک بیوی کو الگ کر لیتا تو کتنی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے نا۔ اور اسی طریقے سے دوستی کا فتنہ بھی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے یہ گرل فرینڈ بائی فرینڈ کی اصطلاحیں ہمارے فلموں میں آئی نا، آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہدایت دے ایسے والدین کو۔ اگر لڑکا گرل فرینڈ لائی تو اسے گھر میں جگہ دیتے ہیں، پہلے ماں باپ کی تربیت کرنا۔ اچھا لڑکی بائی فرینڈ لائی تو ہمارے گھروں میں جگہ دیتے ہیں اسے۔ یہ اصطلاحوں کو مکمل طور پر ختم کرو۔ گرل فرینڈ بنانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بائی فرینڈ بنانا حرام ہے، اور شادی سے پہلے چھپ چھپ کر باتیں کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیے، جو نوجوان شادی سے پہلے عشق کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، غیروں سے تعلقات رکھتے ہیں، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال چیز میں جو فائدہ رکھا ہے اس مزے سے محروم ہو جائیں گے۔ حقیقی بات ہے یہ دوستی کا فتنہ۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو داڑھی کاٹتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو ٹخنے کے نیچے پینٹ پہنا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو بیڑی سگریٹ پیتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، دین بیزار ہمارا دوست ہے۔ کیسے ہونا چاہیے ہمارا دوست کو؟ ایسے ہونا، اگر میں نماز نہیں پڑھا تو انہیں ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لا کے مسجد کو لانا، ایسے ہونا۔ اگر میں بیڑی سگریٹ پیتا ہوں تو میرا دوست مجھے روکنا، نہیں پینا نہیں پینا۔ اگر تم پینے سے باز نہیں آؤ گے یہ میرے اور تمہاری آخری دوستی۔ ایسا دوست ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، لوگو دوستی کرو تو مومن سے کرو جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ دوستی کیسے ہونا؟ آپ پوچھیں گے دوستی کے لیے دعا بھی ہے کیا؟ حضرت صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے نیک دوستی کا سوال کرتے تھے، کہتے تھے اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ نیک دوستی دے تو مجھے۔ تو یہ دوستی صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر دوستی غلط ہے تو کیا آپ کیا ہو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا کہا؟ اگر تم دوستی کرتے ہو دنیا میں دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کے، یہ دوستی تمہیں مرے تو ختم۔ اگر دین کو دیکھ کر دوستی کرو گے، تمہاری دوستی اللہ کی خاطر ہے تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ یہ دوستی قیامت میں بھی قائم آئے گی۔ احادیث میں آتا ہے ایک نیک آدمی جنت میں چلا گیا، اس کا دوست جہنم میں ہے۔ انہیں جا کو بولتا، اللہ میرا دوست جہنم میں ہے، میں جا کو بلا لے گا تو اسے؟ ماشاءاللہ اللہ بولتا ٹھیک ہے، جا کو دھن کو نکال لے گا اسے نا۔ اللہ اکبر! کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ نیک لوگوں سے اچھی دوستی، اللہ کی خاطر دوستی کریں گے نا، یہ دوستی آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ آج ہمیں دین بیزار لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو ہمارا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک فتنہ ہے نظر کا فتنہ، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے کائنات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، ایک اندھے آدمی کو راستہ بتانے۔ ایسا نہ اگر ہم ان آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھیں، فلم دیکھیں، فلاں دیکھیں، موویز دیکھیں، غلط چیزیں دیکھیں تو کیا ہوگا؟ یہ نظر کا فتنہ ہے۔ اور آپ یاد رکھو، جتنے لوگ ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں، اگر ہم شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے پہلے آنکھ کی حفاظت کرو۔ اگر تم آنکھ کی حفاظت نہیں کرو گے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہرگز نہیں کر سکتے۔ آج ہماری نگاہیں ہمیشہ اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، شادی کے بعد بھی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، غلط ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتایا نظر کا فتنہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ اس کے شرمگاہ پر اثر انداز کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، غور سے سنیے بات یہ، آپ کے پیچھے چچا زاد بھائی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں۔ ایک عورت آ کر پوچھتی ہے بچے پر بھی حج ہے کیا؟ ایک عورت آ کے پوچھتی ہے، خوبصورت تھی وہ، تو فضل ابن عباس نبی کے پیچھے بیٹھ کر وہ عورت کی طرف دیکھنے لگے۔ کون سا مقام ہے؟ دنیا کا سب سے پاکیزہ مقام ہے یہ۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ حج کے دن چل رہے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل ابن عباس کا چہرہ پھیر دیا، نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ یہ نظر کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہوتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہمیں یہ موبائل دے کو بولتے اس میں گندی چیزیں نہیں دیکھنا، انہیں وہاں شروع کرتا ہے کہ گندی چیز ہے اس میں،
انہیں کیا کرتا شروع سے 5 سال کی عمر میں کس دیکھتا، موویز دیکھتا، فلاں دیکھتا، اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ فلاں 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 کیا ہے۔ ہمارے 20-25 سال پہلے شادی ہونے کے بعد جو چیزیں جاننا آج 5 سال کا بچہ بھی مکمل طور پر اسے نظر کے فتنے میں مکمل طور پر جان رہا ہے۔ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے معلوم ہے، اگر خواب میں بھی اجنبی عورت کو دیکھتے تو اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے ہمارے اسلاف۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اور خصوصاً نظر کی حفاظت عید کے دن بہت ضروری ہے۔ غور سے سنیے، عید کے دن بہت ضروری ہے۔ ایسا ہمارے حضرات اسلاف کیا کرتے، عید کے دن نکلے تو اپنا انگوٹھا ایسا کر لیتے، اسے دیکھ لے کو جا کے اسے دیکھ لے کے آ جاتے، اس لیے کہ خواتین بھی آتی ہیں، ہر ایک آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوبصورت بچے بھی نظر آتے ہیں۔ عید کے دن سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نمازوں میں ہمیں جو ہے کیا دے گا، توجہ دے گا۔ ایک مرتبہ نظر پڑ گئی تو وہ ذہن میں سیو ہو جاتی چیز، وہ دوبارہ دیکھنے کی تمنا پڑتی ہے۔ لہٰذا ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں، مزان زندگی میں نگاہوں کی غلط حفاظت سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسی طریقے سے آج عقل کا فتنہ بھی کچھ بھی کم نہیں ہے۔ آج کیا کر رہے ہیں، مجھے جو آ رہا میں بول رہا ہوں، لوگ کیا ہے عقل میں جو آ رہا بولتے جا رہے ہیں، یوٹیوب میں پکڑو ڈالو۔ عقل کا فتنہ بھی بہت بڑا ہے۔ کیسے عقل کا فتنہ، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں مکھی پڑ جائے تو اس کو ڈبو کر اٹھاؤ۔ آج سائنس بولتی کیا وہ ڈبانا سو، اسے بھی پھینک ڈالو، مکھی بھی پھینک ڈالو۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، اس کے جو پر ہوتے ہیں نا، اس پر سے وہ گرتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، اس کا اور ایک جو پر ہے اس میں شفا ہے۔ دیکھیے عقل۔ اور معلوم ہے ساکس پہنے تو ہمیں مسا اوپر کرتے نیچے کرتے ہیں، اوپر۔ عقل بولتی ہے کچرا نیچے لگتا، نیچے کرنا، لیکن علی رضی اللہ عنہ بولتے دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکس کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا عقل کا فتنہ بھی بڑا ہے، لہذا اپنی عقل کو لگام دو۔ عورتیں پوچھتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو حوراں دیتا نا، ہم نہ کیا دیتا؟ دیکھو ایسے سوال۔ اور یہ بھی سوال، ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے نا، عورتوں کو کیا وہ؟ ایسا سوال نہیں کرنا۔ یہ عقل کو لگام دو، عقل کو لا کے شریعت کے سامنے جھکاؤ۔ شریعت کو لا کے عقل کے سامنے جھکاؤ تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسی عقل کے فتنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی بول رہا ہے سال میں کتنی مرتبہ زکوٰۃ دینا، کوئی بول رہا ہے فلاں فلاں، ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ کوئی بولتا ہے 21 دن جو ہے عید پڑھنا، ایسے۔ تو یہ عقل کے فتنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے زبان کا فتنہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح اٹھتے ہی سارا جسم جو ہے زبان سے بات کرتا، کہتے اے زبان اگر تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، اگر تو بگڑ گئی تو ہم پورے بگڑ جائیں گے۔ کیسا زبان کا فتنہ کیا آتا دیکھو، کس کے بارے میں کیا آتا بول ڈالے۔ مسجد کے امام کے بارے میں غیبت، مؤذن کے بارے میں غیبت، یہ چغل خوری، یہ گالیاں دینا، چاڑی کرنا اور دوسروں کو گالیاں دینا، پورا یہ زبان کے فتنے میں آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی زبان سے کبھی ایک چیز ایسی نکلتی ہے اس کو جہنم کے نچلے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ 2 باتیں بتاتے ہیں، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ خواتین غور سے سنیے بات، یہ 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک عورت فل نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، سب کچھ کرتی ہے، نبی بولے جہنم میں جاتی۔ ایک عورت کے پاس نیکیاں کیا بھی نہیں ہیں، بولے جنت میں جاتی۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، کیسا آپ الٹا بول رہے ہیں؟ صحیح ہے، نیکیاں کیا بھی نہیں ہیں جنت میں جاتی ہے، نیکیاں رکھ کے بھی جہنم میں جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے، دامن خالی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتی اس لیے جنت میں گئی انہیں۔ ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن اپنی جو ہے زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے تو جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ اپنی زبان کو لگام دینا ضروری ہے۔ پتہ نہیں کون سی بات اسلام سے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ مثلا زبان کی آفت دیکھو، نماز کو فرض سمجھتا نہیں، میں گیا اسلام سے باہر، اور یہ بولتا ہے نبی میرے لیے آئیڈیل نہیں،
میرے لیے آئیڈیل کون؟ فلمی ستارے بھی کرکٹ کھلاڑیاں، جسے آج کا نوجوان بولتا ہے۔ اگر بولے سمجھ جاؤ اسلام سے باہر ہو جاتا ہوں تو اپنے زبان کو لگام دے کر رکھو۔ زبان کا اتنا آج تو دیکھتے ہیں غیبت، چغل خوری، جھوٹ، یہ سب زبان کے فتنے میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قلم کا فتنہ آج آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ پر اور جو ہے فیس بک پر لوگ اسلام کے خلاف کیا کیا لکھ رہے ہیں۔ مسلمان بھی لکھ رہا ہے، خود لکھ رہا ہے۔ دیکھو وہ ملعون تھا وسیم رضوی، بولا 26 آیتیں نکال ڈالو قرآن سے، یہ قلم کا فتنہ نہیں تو کیا ہے؟ اور ہمارے نوجوان لڑکیوں کو پیغام دیتے ہیں، یہ بھی قلم کا فتنہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ کیوں دیا؟ اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ آپ قلم کے فتنے سے بھی آج مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں آج جتنے اخبارات جتنا لکھا جا رہا ہے یہ سب قیامت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں لوگ زیادہ لکھیں گے۔ ایک مضمون ہے، پڑھتے جاؤ، اسکرین اوپر کرتے جاؤ، ریڈ مور آ رہا ہے، کون پڑھنے والا؟ تو یہ قلم کا فتنہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ اور اسی طریقے سے خواہشات کا فتنہ بھی بہت ہے۔ اور اس کے بعد شبہات کا فتنہ، قتل کا فتنہ۔ قتل کیا ہو رہا ہے؟ معمولی باتوں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں لڑ لے رہے ہیں ہم لوگ۔ معمولی مثال دیتا ہوں، ایک چائے کی ہوٹل کے پاس 2 لوگ کھڑے ہیں، ذرہ بولے ہٹ کو کھڑا بولے تو تمہارے بابا کی ہوٹل کیا؟ یہ بولے اس کے بعد شروع، یہ کیا ہے؟ یہ بھی قتل و غارت گری۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں جتنی آپس میں مستی ہے کسی قوم میں نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ لینا، کرائے والا وقت پہ کرایہ نہیں جاتا راڈ لگ جاتا، مرنے کے واسطے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہروں میں بہت ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں لڑنا۔ اور اسی طریقے سے یہ قتل کا فتنہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھو نعوذ باللہ کیا ہے، کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ شوہر بیوی کو قتل کر کے 70 پر 2 ٹکڑے بنا دیے اسے۔ کیا دل رہا ہوگا؟ کتنے ٹکڑے؟ 70 پر 2 ٹکڑے بنا کے اس کا سالن پکا کو کھاتی ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس کیا ہوا حیدرآباد میں؟ کیا کرے؟ شوہر جو ہے مسلمان اپنی بیوی کا قتل کردل کو سر تھیلے میں ڈال لے کے، اللہ اکبر، اس کے بعد اپنے پورے بچوں کو گاڑی میں کھڑا لے کے سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں قتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں قتل بہت زیادہ ہوں گے۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہمارے سیاسی پارٹیوں میں قتل ہوتا ہے، خاندانی دشمنی میں قتل ہوتا ہے، جائیداد کے جھگڑے، چچا کے بیٹے پورا مال لے لے چلے گئے، تائے کا بیٹا لے لے چلے گا، یہ جائیداد کے فتنے، مال کو برابر تقسیم کر کو نہیں رہتے، اس وجہ سے یہ قتل کا فتنہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اور ان تمام میں سب سے بڑا فتنہ اور ایک آتا ہے، وہ کیا؟ دجال کا فتنہ۔ یاد رکھیے آپ، یہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنوں کا سردار یہ کون سا؟ دجال کا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ نوح سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور میں بھی تم کو ڈراتا ہوں، اور میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے سے پہلے کسی نبی نے نہیں کہا تمہارا رب دیکھتا ہے مگر دجال کانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی طرف اشارہ کر کے بتایا اس کی ایک آنکھ کانی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا تو کیا کرنا؟ 2-3 باتیں بتایا، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دجال کے فتنے سے بچنا ہو تو سورۃ الکہف یاد کرو، شروع کی 10 آیتیں ہر جمعہ کو پڑھتے نہیں ہمیں؟ گویا سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے بولتے اے اللہ ہر جمعہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، دجال کے فتنے سے بچا لے تو ہمیں۔ اور اس طریقے سے سورہ کہف کے آخری 10 آیتیں پڑھنا، اور تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا؟ درود ابراہیم کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ، ہر نماز میں پناہ مانگ رہی ہیں ہمیں۔ دجال کوئی معمولی نہیں ہے، آئے گا ایسے ایسے فتنے کرے گا، لوگ ریچھ کا تماشا دیکھنے ویسے جائیں گے لوگ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، میرے امت کی عورتیں اس فتنے میں مبتلا ہوں گی، میری امت کی عورتیں اس کے پیچھے بھاگیں گی۔ اور دجال کے فتنے سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا دجال کون ہے، دجال کہاں آئے گا، کیسے رہے گا، یہ پوری باتیں بتا کر رکھنا۔ دجال بولے تو کون تو بھی کانڈر ہے تو اسے دجال بول کے مذاق نہیں اڑانا۔
ایک روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ دجال کا ذکر بھی چھوڑ دیں گے. آئے گا کیا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. اس کے ہاتھ میں جنت، اس کے ہاتھ میں جہنم. آپ نے فرمایا اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جہنم جنت ہے. لوگوں کو قتل کرے گا، روٹیوں کا اتنا پہاڑ لے کر آئے گا، ساری دنیا میں گھومے گا. اللہ اکبر. پتہ نہیں اس وقت کون رہیں گے اور کون اس کے فتنے سے بچ پائیں گے. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. طاؤس رحمہ اللہ اپنے بچوں سے نماز پڑھنے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹے یہ درود ابراہیم کے بعد یہ دعا پڑھے کیا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. بیٹے بولتے ہیں نہیں پڑھے با ہمیں. بولے تو نماز دوہرا کو پھر پڑھو دعا کو. اپنے بچوں کو بتاؤ دجال کون ہے، کیا کرے گا، کیسے بچنا چاہیے. اور اپنے بچوں کو دنیا سے جاتے ہوئے بول کر جاؤ بچوں اگر میرے مرنے کے بعد دجال کے فتنے کو پاؤ تو یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو. اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی آئے گا. یا اتنے خطرناک لوگ رہیں گے یاجوج ماجوج. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہے گا یہ اتنے طاقتور ہیں اے عیسیٰ تم ان سے لڑ نہیں سکتے، لہٰذا پوری میری امت کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ. عیسیٰ جیسے پیغمبر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں اور ایک فتنہ ہے اولاد کی نافرمانی کا فتنہ. اللہ رحم کرے ہمارے بچے ہماری بات ذرہ بھی مانتے نہیں. دعائیں کر رہے ہیں دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہمارے بچے ہمارے آنکھوں سے جو ہے مکمل طور پر ہمارے سامنے نکل کے چلے جا رہے ہیں. اچھا یہ اولاد کی نافرمانی کا فتنہ کیسے بڑھتا ہے دیکھو. ہمیں کیا بولتے ہیں الٹا کرتے ہوں. ایسا ہوتا ہے نافرمانی کا ماں باپ جو ہے پریشان ہو جاتے. کبھی کبھی تو ایسے ہوتا بچے سے بولتے تو کہاں پیدا ہوا کہ چلے جا. اس حد تک بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ہمارے معاشرے میں اولاد کی نافرمانی کا فتنہ کہاں تک ہو رہا ہے دیکھو. ہمیں شادی کی عمر ہو جائے کوئی بھی اگر شادی نہیں کرے تو کیا کرتا اپنے پسند کی شادی کر لیتا، لو میرج. دیکھو اپنے اولاد کی نافرمانی کا کیا کرنا. ہمیں دو چیزیں کرو آپ. ایک تو یہ ہے اپنی نافرمان اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینا، کتنا بھی ہو جائے. کیا نہیں کرنا؟ بد دعا نہیں دینا. اللہ نے تو گارنٹی دی ہے ماں باپ دعا کرے تو ان کے حق میں قبول ہوگی. ایک بات. دوسری بات اگر آپ اپنے بچوں کو اطاعت و فرما برداری سکھانا چاہتے ہیں تو کیا کرو رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگو. یہ کرنے کا کام ہے ہمیں. رات میں اندھیرے میں اپنے بچوں کا نام لے لے کر دعا کرو. یہ دیکھو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کو آنکھوں سے معذور ہیں، اچھے پیدا ہوئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. رات رات اللہ کے دربار میں حضور میں کہتی اے اللہ میرے بیٹے کی نگاہوں کو لوٹا دینا. تو کیا پورا جانماز بھیگ جاتا تھا، اتنی لمبی دعائیں کرتی. ایک دن دعا کر کے سوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کے ماں کے خواب میں آ کر بولتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کی نگاہوں کو لوٹائے گا. ایسے چھوا خواب دے کر اٹھیں بیٹا ماشاءاللہ اچھی طرح چل کر وضو کرنے جا رہا ہے. تو کیا معلوم ہوا رات میں تہجد میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرو، بد دعا مت کرو. ٹھیک ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت دیا اپنی اولاد میں اطاعت کا مادہ پیدا کرنے کے واسطے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کو کرو آپ. اس لیے کہ ماں باپ کے ڈی این اے میں ہے بچوں کے اندر وہ نہ آتا، ان کا جو خون کا گروپ ہے وہ چاہتا یہ کا تو یہ بی کا تو بی. ماں باپ کے ڈی این اے میں نماز آ گئی تو بچوں میں کیسے نہیں آئے گا؟ ماں باپ ہی نمازی نہیں بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ ہم بولتے ہیں نماز کو جاؤ نماز کو جاؤ، باپ گھر میں ماں گھر میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ لہٰذا اور ایک بات بھی ہے اپنے بچوں میں اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اپنی پوری فیملی کو لے جا کے حج عمرہ کر کے آ جاؤ. بہت بڑی بات ہے. وہاں جا کر جو دعا کریں گے اتنی قبول ہوں گی. روایتوں میں آتا ہے کہ کئی لوگ نافرمان تھے وہاں جا کر دعا کرے تو دعائیں قبول ہو گئیں. اور اسی طریقے سے اور ایک فتنہ بھی ہے. کیا ہے؟ یہ عورت کو بڑا بنانا. یہ بھی ہمارے پاس ہے. ہم کیا کرتے ہیں عورت کو بڑا بنا دیتے ہیں. یاد رکھیے آپ اپنے گھر میں بیوی کو سر پہ چڑھا لیے، اس کے پاس پوری چیزیں دیکھو سرنڈر ہو گئے تو گھر میں فتنہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا ہے فارن منسٹر بنا کر پیدا کیا ہے. ہمیں الفاظ پہ غور کیجیے آپ. کیا کیا ہے؟ فارن منسٹر، گھر کے باہر کے پورے کام کرنا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہوم منسٹر بنا کر پیدا کیا ہے. اگر مرد
ہوم منسٹر بن جا کے عورت کو اگر فارن منسٹر بنا تو کیا ہوتا؟ پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. اور آپ یاد رکھیے کبھی سورج کی جگہ چاند آیا؟ چاند کی جگہ سورج آیا؟ تو مرد کو اللہ نے جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا کرو. اگر عورت کو سر پر چڑھا لو گے تو گھر میں فتنے پیدا ہوں گے. تنخواہ لے جا کو پوری اس کو دیال کو جا کے اس کے سامنے جی حضوری کرے تو کیا ہوتا حال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو بڑا بناتی ہے. تاریخ نے دیکھا جب کبھی عورت بڑی بنی بموں میں مار دی گئی، جب کبھی عورت بڑی بنی تو غارت ہو گئی. لہٰذا یہ فتنہ بھی مکمل طور پر ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے فوٹو کا فتنہ بھی ہم آپ کو بتا دیں. اور آخری چیز آج کے درس کے بتا رہے ہیں، دین سے پھرنے کا فتنہ بھی آج بہت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نہیں وہ ملعون وسیم رضوی نام لینے بھی ہم نہ، یہ گھر مسجد میں بیٹھ کے یہ ہو رہا ہے. پہلے شیعہ تھا، رافضی تھا، بعد میں ہندو مت میں جا کے مل گیا. اب ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں اس کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے پہلے سے کون سا مسلمان تھا انہیں غیر مسلم ہو گیا، سو پہلے غیر مسلم ہونے. لہٰذا خصوصاً ہمارے وہ بچے جو عیسائی کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے وہ بچے جو ہندو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے کی آپ حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے ان کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ ہندو مذہب میں چلے گئے تو کیا کرو گے؟ اگر ہمارے بچے عیسائی اسکولوں میں پڑھ کر یہ کہیں عیسیٰ ہمارا خدا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو کیا کرو گے؟ آج ہمارے بچے غیر مسلموں کے اسکولوں میں پڑھ کر ذہنی طور پر مرتد ہو رہے ہیں. ان کو ذہن میں شک پیدا ہو جا رہا ہے میرے باپ مسلمان ہیں کہ نہیں کی. تو آج کے درس کے آخری میں ہم بتاتے ہیں یہ سارے فتنے آ گئے، تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا. دیکھیے اور ایک فتنہ بھی ہے رشتہ داری کو کاٹنے کا فتنہ. یہ بھی بہت ہے آج، چھوٹی چھوٹی بات پر باتیں چھوڑا دیتے ہیں. اور کیا بڑے الگ ہوئے تو بچوں کو بولتے ہیں خالہ گھر جانا کو تو، چچا گھر کو جانا کو تو. یاد رکھیے بڑے لڑے بچوں کو آپس میں نہیں لڑانا. اور اسی طریقے سے آج ہمارے پاس یہ رشتوں کو کاٹنے کے فتنے کے ساتھ ساتھ مال کا فتنہ بھی بہت بڑا ہے، کوئی معمولی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. کیسا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو انسان جب غریب ہوتا ہے تو پہلی صف میں رہتا ہے، ذرہ مال ملے تو دوسرے صف میں آتا، ذرہ مال ملے تو تیسرے صف میں آتا، زیادہ اچھا بنگلہ ہو گیا تو بولتا فقیرہ نماز پڑھتے تو میں کئی کو نماز کو جانا. دیکھو مال کا فتنہ، یہ مال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. یہ مال کا فتنہ دیکھو ہمارے لوگ بڑے بڑے شادی محل لے کر شادی کرتے، اپنی پوری حیثیت بتاتے، یہ مال کا فتنہ ہے. جہیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی مال کا فتنہ ہے. 300 روپے میں چپل ملتی ہے، 1000 روپے کی چپل لے کر لینا یہ بھی مال کا فتنہ ہے. ایک آخری بات بیان کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا کیا، نئے اسلام لانے والوں کو مال دیا. سمجھ رہے نا، نئے جو اسلام لا رہے تھے ان کو مال دیے. انصار کو غصہ آ گیا. کیا بولے انصار؟ معلوم نا مدینے میں رہنے والے صحابہ کو بولتے کیا بولے، لڑائی ہوئی تو ہمیں یاد آتے اللہ کے نبی مال کسے کی جگ دیتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کے تقسیم پر اعتراض. اللہ کے نبی کو معلوم ہوگا، بولے جتنے لوگ بولے پورے ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اصلاح سب کے سامنے نہیں کرتے، الگ جا کے کرنا، اس کی عزت کا احترام کرنا. تو بلائے اے انصار کی جماعت، بولے اے انصار کی جماعت تمہیں میرے اوپر غصہ ہوئے کیا؟ ایسا پوچھے. بولے ہاں. اچھا ٹھیک ہے، دیکھو تم کون سے راستے پر تھے؟ جہنم کے راستے پر تھے، اللہ نے میری طرف سے تم کو ہدایت دی ہے. ایک جملہ آپ نے فرمایا اور کہا تم بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے میری طرف سے تم کو ہدایت دی ہے. اور تم کیا تھے؟ الگ الگ تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کو تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جملہ بولتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے انصاری بزرگ صحابہ کے داڑیاں سے پورے آنسو ٹپک رہے ہیں. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو سنتے ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے انصار کی جماعت دیکھو میں نے جن کو مال دیا نا ٹھیک ہے، میں ان کو وادی بھر کے بکریاں دیتا ہوں، اونٹاں دیتا ہوں، سب دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں مہمان بن کے اتر جائیں؟
آپ نے یہ فرمایا، یہ جملہ سننا تھا، پورے انصاری صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول جو بولتے ہمیں مکمل طور پر اس میں مان لیتے۔ یہ مال کا فتنہ ایسا خطرناک فتنہ انسان کو اندھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی مال کے فتنے سے آج ہماری رشتہ داریاں کٹ ہو رہی ہیں۔ ایک مالدار آدمی ہے، غریباں کو گرا کو دیکھتا، ایسا ہے، اور ہم کیا کرتے بچوں کو اگر جا کے فقیر کو ڈالو بولا تو اوپر سے ڈالتا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا، سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا۔ جب تک امت میں جہالت رہے گی ان فتنوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے پاس علم ہے، علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو دینی علم سکھاؤ۔ اسی لیے بولتے علماء جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ اور ویسا جیسا عالم اور ویسا غیرت مند شخص جب تک تھا، امت میں کوئی فتنہ نہیں تھا۔ معلوم ہے عمر جب تک زندہ تھے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ عمر کو نماز فجر میں چاقو مار کے ایسے شہید کر ڈالے، وہیں سے فتنے پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے، علی شہید اس کے پیچھے لے گئے۔ اور دوسری بات، فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام کیسے؟ بولنا اے اللہ اس زمانے میں جتنے فتنے ہیں تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سے دعا کرو، فتنوں سے پناہ مانگو آپ۔ اور فتنوں سے بچنے کے لیے اور ایک چیز بھی کیا ہے، نیک لوگوں سے دوستی کرنا۔ اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہو۔ جانتے نہیں آپ کیسے بولے تو مثلا ہماری جو بیٹری ہوتی ہے اگر لو ہو گئی تو ہمیں جا کے لگاتے کہاں، چارجر میں۔ ویسے ہمارا ایمان، ہمیں گناہ کرے تو ایمان کی بیٹری لو ہو جاتی، اگر اطاعت کرے تو بڑھ جاتی۔ جیسے آپ دیکھے ہوں گے نہیں بی پی چیک کرنے میں انہیں کیا کرتے، پورا دبائے تو اوپر چل جاتا، وہ فلو کرتے ہی نیچے ہو جاتا، ویسے سمجھ رہے ہیں آپ۔ نیکی کرے تو ایمان کیا ہوتا، بڑھتا، اللہ کی نافرمانی کرتے ایمان کیا ہو جاتا، گڑ جل۔ قربان جاؤ عمر رضی اللہ عنہ پہ ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ کون صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بتایا تھا۔ حضرت عمر جا کے ایک دن پوچھتے، اے حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منافقین کی جو لسٹ دی نا، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے حضرات صحابہ کرام اپنے ایمان کو ٹٹولو۔ اور آخری بات، فتنوں سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ بتایا، عام وقت میں موت کی تمنا نہیں کرنا، کیا بھی تکلیف آ گئی کچھ بھی ہو گیا تو موت کی تمنا کب جائز ہے؟ علماء بولتے ہیں فتنے زیادہ بڑھ گئے، مقابلہ کرنے نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرو اے اللہ بغیر فتنے کے تو مجھے اٹھا لے۔ یہ تو آخری بات تھی، اسی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرے موضوع کا پورا خلاصہ یہ ہے، جیسے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، فتنے آتے ہی جائیں گے، اور یہ فتنے قیامت کے قریب اور زیادہ ہوں گے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اپنی تربیت کرو، اپنے اولاد کی تربیت کرو، اور اپنا یہ عقیدہ صحیح رکھو، اور اپنے بچوں کی عقیدے کی مکمل طور پر اصلاح کرو۔ میں تمام منتظمین کا اور خصوصاً عبد الرحمن صاحب کا، تمام مرد و خواتین کا، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے 1 گھنٹہ تقریباً میری باتیں سنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے قریب زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے منہج پر چل کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی جو بھی فتنے، تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔